اطمینان۔ پاکستان نے ان 3 سالوں میں جو 16 ارب ڈالر سے تعمیر نو کرنی تھی، اس میں 50% اپنے وسائل سے تعمیر نو کے لیے وسائل فراہم کرنے کا عندیہ اور عزم کیا تھا، اور 50% $8 بلین ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس میں پاکستان کی مدد کرے۔ لیکن پاکستان کے لیے جو خیر سگالی پیدا ہوئی اور جو پاکستان کی گورنمنٹ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے کوششیں کی، جس میں وزیر اعظم نے لیڈ کیا اسے، ہمارے فارن آفس نے اس کو سپورٹ کیا، ہمارے دیگر گورنمنٹ کی منسٹریز نے اس کو سپورٹ کیا، اس سے 8 ارب کی بجائے 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں انٹرنیشنل پلیجز ملے۔ اور میں اس میں خاص طور پہ سیکرٹری جنرل UN کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پرسنل کاز کے طور پہ پاکستان کی اس مشکل اور ابتلا کو بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھا، اور یہ خود پاکستان میں پہنچے تھے، سب سے پہلے پہنچنے والے لوگوں میں تھے، اور نہایت گرمی کے اندر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر کے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ پاکستان کس تباہی سے گزر رہا ہے۔ پاکستان نے پوری دنیا کی طرح پینڈیمک کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد یوکرین وار کے بعد جو سپلائی شاک آیا، جس نے پوری دنیا میں تیل، گندم، فرٹیلائزر، ہر کموڈٹی کی قیمت کو 4-5 گنا بڑھا کے ایک شدید مالی بحران پیدا کیا دنیا کے لیے، وہ سب ہم نے دنیا کے ساتھ بھگتا۔ لیکن دنیا کے کسی ملک نے 30 ارب ڈالر کا موسمیاتی تباہی کا جھٹکا برداشت نہیں کیا جو پاکستان نے کیا، اور اس کے بعد ہر بیرونی ملک سے آنے والا وفد اور انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ جو پاکستان آیا، جب وہ ہم سے ملتا تھا تو ان علاقوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نم ہوتی تھیں، اس کا دل موم ہوتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے اس مشکل کرائسس میں کہ جب پاکستانی قوم ایک غیر معمولی حادثے سے نبردہ آزما ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو ملک کی بحالی کو توجہ بنانے کی بجائے وہ مسلسل ایک عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کی خبریں پھیلاتے ہیں۔ میں یہ بات ببانگ دول کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو سپورٹ پاکستان کو اپنے دوست ممالک سے دستیاب ہے، جس میں ابھی حال ہی میں سعودی عرب نے جس سپورٹ کا اظہار کیا، حال میں پرائم منسٹر کے UAE کے وزٹ کے موقع پر وہاں سے جس سپورٹ کا اظہار ہوا، اس سے پہلے چائنا کے پرائم منسٹر نے فون کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جس امداد کا یقین دلایا، اور پھر جنیوا میں پوری دنیا نے جو پاکستان کے ساتھ یکجہتی کی اور 10 ارب ڈالر کے پلیجز کیے، میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ there is 0% chance of any default۔ ہم مشکلات سے اور ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن پاکستانی اکانومی کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جو لوگ ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ ایک کرائسس کریٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ میں نے جنیوا کے بعد برطانیہ آ کر کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کے ڈائسپورا کو ریچ آؤٹ کریں۔ کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طرح UK کے اندر جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں، ان سے بھی بات کی ہے، اور اب ایک ایسا مرحلہ ہے کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہم سب کو ایک ٹیم پاکستان بن کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ سیاست کھیلنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت ہمیں پاکستان کو نہ صرف اس بحران سے نکالنا ہے، بلکہ اس کو ایک پائیدار معاشی بنیاد فراہم کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے
حکومت نے E5 فریم ورک بنایا ہے، جس میں سب سے پہلی ترجیح ایکسپورٹس کو ہے۔ ہم ہر دفعہ دوست ممالک کی امداد لے کر پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے ان کامیاب ممالک کی طرح جنہوں نے مستقل بنیادوں پہ ترقی کی ہے، ہمیں اپنے ایکسپورٹ کے انجن کو پوری سپیڈ کے ساتھ چالو کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر پاکستانی بزنس مین کو، ہر پاکستانی کو جو اوورسیز میں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان سے کون سی چیز منگا کر اس مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے۔ UK میں بسنے والے ہر پاکستانی کو پاکستان کی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بننے کی ضرورت ہے۔ یورپ میں بسنے والے ہر پاکستانی کو پاکستانی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بننے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں بسنے والے ہر پاکستانی کو پاکستانی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بن کے ان مارکیٹس میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری سیلویشن یا ہماری بقا کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو کس قدر تیزی کے ساتھ 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ فاصلہ 5 سے 7 سال میں کر لیا تو ہم تر جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ بزنس ایز یوزول پہ ہم رہے اور ہم نے 12-15 سال میں یہ فاصلہ کیا تو جو اس وقت ہم پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے، ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کے گرد بنائیں۔ انشاءاللہ چند ماہ کے اندر جو ہی پاکستان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے تو ہم فل تھروٹل کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے پالیسیز بھی بنائیں گے اور پروگرامز کو بھی شروع کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے، اور حکومت اوورسیز پاکستانیز کے لیے انسینٹیوز کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ انسینٹیوز کا ایک پیکج بنا رہی ہے، جس میں اوورسیز پاکستانیز کو جو ترسیلات پاکستان بھیجتے ہیں پرکشش مراد دی جائیں گی، تاکہ ہنڈی اور حوالے کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگ بینکوں کے ذریعے پاکستان کو زر مبادلہ بھیجیں اور ہم ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بھر سکیں۔ تیسرا ذریعہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ ہم سب کو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی مل کر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ پاکستان میں FDI کو مزید تیز رفتاری سے لانے کے لیے وہ اپنے فرائض کو انجام دے، اور پاکستان کے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ مل کر وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لانے کے لیے فیسیلیٹیشن کرے۔ پاکستان میں ہمیں بہت بڑا چیلنج اس وقت ملک کی جو معاشی پیداوار ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کا ہے۔ حکومت اس کے حوالے سے بھی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی اور انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دنیا میں مسابقت پیدا کر سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود مدت ہے۔ ہم نے ویژن 2025 کا پروگرام شروع کیا تھا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں پرسوں جب کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ ان کے انسٹیٹیوٹ فار مینوفیکچرنگ کے جو سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ویژن 2025 جیسا ترقی کا روڈ میپ ابھی تک میں نے کسی ملک کے پاس نہیں دیکھا۔ تو ایک ایسا روڈ میپ جس پر ہم کامیابی کے ساتھ عمل درآمد کر رہے تھے، اور 2017-18 میں ہمیں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائیں گے، ایک مومنٹم بن گیا تھا، ایک سینٹیمنٹ بن گیا تھا، ایک کانفیڈنس بن گیا تھا۔ 2018 کی تبدیلی نے اس کو کریش کر دیا، اور آج جو ملک کے معاشی حالات ہیں ان پر کوئی یہ کہے کہ اس حکومت نے پاکستان کو بدحال کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈرائیور
بس کو کھائی میں گرا کر سائڈ پہ کھڑا ہو کر یہ پوچھے کہ یہ بس کو کس نے نیچے گرایا کھائی کے اندر۔ جو لوگ اپنی ناتجربہ کاری سے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے اور انہوں نے ایک ہنستے بستے چلتے ملک کو کریش کر کے بدترین معاشی بحران میں شکار کر دیا۔ آج ہمارے معاشی بحران کی دو وجوہات ہیں جن سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے۔ پہلی وہ ڈیویلیویشن جو بغیر سوچے سمجھے کی گئی، اس نے ملک کے اندر مہنگائی کی لہر برپا کی، اور اسی سے جڑا ہوا وہ IMF کا معاہدہ کہ جس پر پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی، جس میں کہ نہایت سخت شرائط کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اب ہمارے پاس ان شرائط سے فرار نہیں ہے۔ دوسری چیز، پچھلی حکومت نے پالیسی ریٹ کو ڈبل کیا، اور اس پالیسی ریٹ کو ڈبل کرنے سے یکا یک پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ 1500 ارب روپے سے بڑھ کر 4500 ارب کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ جو 3000 ارب کا 5 سالوں میں اضافہ ہوا ہے قرضوں کے بوجھ میں، اس کو ادا کرنے کے بعد پاکستانی معیشت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبے چلا سکے۔ 2018 میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب تھا۔ 2022 میں جب ہم دوبارہ آئے ہیں تو وہ سکڑ کر 550 ارب رہ گیا تھا، اور حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے 10 روز قبل 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے کہہ دیا تھا کہ آخری سہ-ماہی کے لیے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں کریں گے۔ میں عمران خان صاحب سے بھی اور ان کے معاشی ٹیم سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج ہمیں الزام دیتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اگر اتنے بھرے ہوئے خزانے وہ چھوڑ کر گئے تھے تو 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کیوں آخری سہ-ماہی کے لیے 1 روپیہ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا کہ جی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے پیسے دیں؟ تو پاکستان کو کنگال کر کے جو لوگ گئے، آج اگر وہ اس حکومت کو کسی قسم کا الزام دیں تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مصدار ہے، کیونکہ آج تو یہ حکومت دن رات اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے کہ جس میں ملک کو جھونک دیا گیا۔ وزیر اعظم کبھی چین کے ساتھ، کبھی سعودی عرب کے ساتھ، کبھی UAE کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہمیں بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم ان کانٹوں کو چگ رہے ہیں، ہم ان بارودی سرنگوں کو ڈیفیوز کر رہے ہیں کہ جن کو پچھلی حکومت لگا کر گئی، اور یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ راستہ صاف کریں بلکہ ترقی کے دوبارہ راستے کو شروع کر کے جائیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت پاکستان میں کولیبریشن کا ہے، یہ وقت پاکستان میں یکجہتی کے مظاہرے کا ہے، یہ وقت سب پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے ملک کو ایک مضبوط معیشت میں ڈھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا ہے۔ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوگا، اور کسی قسم کی جو ہے کرتبہ یا وہ کسی قسم کا جو ایک سرکس کا تھیٹر کا کوئی جو دکھاتے ہیں وہاں پہ کرتب، سیاسی کرتبوں سے الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن آئین کے مطابق ہوگا، اور آئین کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ادارہ ہے، اس میں عمران خان صاحب خود فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا، اور نئی مردم شماری کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور اس کے نتائج 30 اپریل کو شائع ہوں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو 4 ماہ درکار ہوں گے نئی حلقہ بندی کے، جو آئینی تقاضا ہے۔ تو یہ سارا عمل اگست میں جا کے مکمل ہوگا، اور یہ وہی وقت ہے جب اسمبلیاں اپنی طبعی عمر پوری کریں گی۔ تو اس لیے اس موقع پر سیاسی کرتب کرنا کہ ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں،
بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے تو کل کہا کہ شکریہ عمران خان کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی حکومتیں ختم ہوں، تو آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں، تو بڑی ہمیں خوشی ہے، اس پہ مٹھائی بانٹنی چاہیے۔ اور پھر آپ تو ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے نکلے تھے مرکز میں، آپ نے اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ ہدف آپ کا بدل گیا۔ آپ کا ہدف تو وفاقی حکومت کو ختم کرنا تھا، تو آپ نے اپنی حکومتیں اگر ختم کی ہیں، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہذا اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں جن سے ملک کے اندر سیاسی بے یقینی پیدا ہو، جن سے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی پیدا ہو، یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام باخبر ہیں کہ اس وقت ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ کہ آپ اربوں روپے آٹا سکینڈل بنا لیں، پاکستان کے اندر گندم کے وافر ذخیرے موجود ہیں، اور ان وافر ذخیروں کی موجودگی میں پنجاب کے اندر جو آٹے کا بحران پیدا کیا گیا، جان بوجھ کر پیدا کیا گیا، اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں کے اوپر، یہ وہی کام کیا جو اس سے پہلے چینی اور آٹے سکینڈل کا جب وفاقی حکومت بھی ان کی تھی اس دور میں کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے آرام سے ہاتھ جھاڑ کے کہا جی ہم اسمبلی تحلیل کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر الیکشن ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، اس کا بھرپور قوم کی عدالت میں انہیں جواب دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم کبھی ان